آپ کی خواہش کا احترام اس لیے کہ آپ جمہور ہیں، جناب طاہر فراز بہت نرم و نازک لہجے کے ایک ایسے شاعر جو غزل کہہ دیں تو ساری شاعری کا رس اس میں سمو اٹھے، اور اگر گیت کہہ دیں تو پوری ہندوستانی زندگی اس میں رقص کرنے لگے۔ جناب طاہر فراز رامپوری سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب السلام علیکم۔ آپ لوگ مشاعرہ اٹھائے ہوئے ہیں بہت قاعدے سے۔ ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی خدمت میں پہلے حاضر کرتا ہوں۔ ہاں طاہر بھائی، ملاحظہ کریں، مطلع غزل کے شاعر کی مجبوری یہ کہ وہ کوئی بات براہ راست نہیں کہہ سکتا، تو اس مجبوری سے میں بھی بندھا ہوا ہوں، میں حاضر کرتا ہوں مطلع۔ اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، کیا کہنا، اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں، ہم بھی سورج کو اپنی آنکھوں میں جو وہ برق و شرر رکھتے ہیں، ہم بھی سورج کو بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ابھی 57-58 سال کا عرصہ ہوا۔ میں ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، سیاست کی عدالت میں بھی اور عوام کی عدالت میں بھی۔ حادثے کیا ہوئے رستے میں مجھے یاد نہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ حادثے کیا ہوئے رستے میں مجھے یاد نہیں، آبلے پاؤں کے تفصیل سفر رکھتے ہیں، آبلے پاؤں کے تفصیل سفر رکھتے ہیں۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ آپ جی لگا کے سن نہیں پا رہے ہیں، میں تو خاطر خواہ کوشش کر رہا ہوں خدمت کرنے کی۔ نہیں دکھ رہا ہے؟ تھوڑا نیچے مائک، اس کو نیچے کر دوں؟ نہیں یہاں سے، اچھا یہاں سے ٹھیک ہے۔ اب اسے اٹھا لو تھوڑا جی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون، بہت اچھا۔ اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون، آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون، اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون، اب رات بھیگتی ہے چلو گھر کی راہ لیں،
لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون؟ لیکن وہاں بھی بہت اچھے طاہر بھائی، واہ واہ واہ۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون؟ اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون؟ اب رات بھیگتی ہے چلو گھر کی راہ لیں، لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون؟ لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون؟ میں ایک لفظ تھا اس نے مجھے کتاب کیا، میں ایک لفظ تھا اس نے مجھے کتاب کیا، مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا، مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا، میں ایک حرف تھا اس نے مجھے کتاب کیا، مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا، خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا، خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا، خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا، خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا، خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا، خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، اداس ہو گئے، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا، جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا، ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، میں بولتا نہیں درمیان میں، غزل کے درمیان بولنا بھی نہیں چاہیے، مجھے بولنا آتا بھی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1400 سال کی جو تاریخ ہے اس سے بھی بہت پہلے سے ایک سلسلہ ہے جو مسلسل آ رہا ہے، اور وہ سلسلہ صرف حق کی طرف سے پیغمبروں کی شکل میں آتا رہا ہے، اور مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ اللہ کا بندہ بھی ہوا اور رسول بھی بنایا گیا۔ صرف ذرا سی اتنی سی یہ اشاریت ہے، اور میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ شعر یہاں سے ہے، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مرادہ فرمائیں گے۔ ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، بساط بھر تو تجھے میں نے بے نقاب کیا، بہت اچھے، بساط بھر تو تجھے میں نے بے نقاب کیا۔ آخری شعر اب اسی حوالے سے ہے، جو سب سے بڑی، سب سے عظیم شخصیت اس پوری کائنات کی، عنایت، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، جب اس نے پہلے پہل قوم سے خطاب کیا، جب اس نے پہلے پہل قوم
سے خطاب کیا، بہت خود اچھے. اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، جب اس نے پہلے پہل قوم سے خطاب کیا، میں ایک حرف تھا اس نے مجھے بہت